ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب لوگوں کا کو بلایا۔ بہترین بیان۔ دوستوں ایک کوئی اگر بندہ یہ ایسا آ بیان جائے پسند آئے تو ہماری چینل آئینم جس کے خان لیے میں ریاکٹ کہتا کو ہوں سبسکرائب ضرور اپنے کریں۔ ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد۔ اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی۔ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے۔ اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو۔ جب فری میں مل رہی، کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا۔ دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا۔ اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ۔ اب واپس ہوا۔ اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم۔ دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں۔ دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا، آزا جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا۔ شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی۔ لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا، پھر دوڑا۔ سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا، سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا، لیکن سورج ڈوبا۔ کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا۔ اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سورج ڈوب گیا۔ اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین۔ لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا۔ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی۔ بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہی بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے۔ اس کی قبر وہیں کھودی گئی۔ کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا۔ قبر اس کی بنائی۔ بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی، اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا، موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہی ہماری زندگی ہے آج، تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔
اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے, تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا, اسے اتنا رزق لکھ دو, اسے اتنے اولاد لکھ دو, اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو, سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ, محمد شاہ مینا رحمت اللہ علیہ, لکھنؤ کے بڑے بزرگ, ان کی سیرت میں میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی, کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے, بیچ میں دیوار ہے, کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے, نیچے صحن ہے, آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے, آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں, جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنے جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی, نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں, بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا, اقامت کب ہوئی, خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے, وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی, تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے, سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے, ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو. سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا, خون رستا تھا, ٹپکتا تھا, اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے, بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, کہاں ہو تم, کس جگہ پر کھڑے ہو آج؟ اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے, لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہوں, کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں, کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو, اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں,
लोगों की ऐब जोई करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह को सुभान तो कहूं, मैं कहूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माअज़मा शानुका। ऐ अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी तारीफ में जितने जुमले निकले वो तुम्हारी नेकियों के पल्ले को इतना भर देते हैं कि कयामत के दिन तुम फख्र के साथ उठाए जाओ। अपने इन औकात को फजूलियात में ना बर्बाद करो, फजूलियात में नहीं। अब आखिरी बात मैं एक अर्ज कर दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती है। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने 2 वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी कि एक करवट भी ना हो, छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूं, यही 2 चीजें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्ततुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र, तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहां मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हजरत उमर फरमाते हैं अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे आमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे आमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीजों, तुम्हारी उम्दा कोठियां, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नगमे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी जुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशनी करो, उनको गालियां दो। तुम्हारी जुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत खरीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुबान यूं 2 उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपने तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अफ़हसिबतुम
انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ ابھی ابھی میں جنازے سے فارغ ہو کر آیا، ابھی ابھی، شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گے آپ، کس طرح سے لائے جاتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے ہماری بھی موت آئے گی، اس دن ہمارے پہنے ہوئے لباس اتارے جاتے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے، وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا، ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں۔ تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے، ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے، امام کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ آتا نہیں تھا، اب لایا گیا ہے، ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں کپاس رکھ کر کے، انگلیوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے، پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں۔ یا میں عزت سے بھی کہوں گا، بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، عزت سے ہی جا رہے ہیں، لیکن لائے جائیں گے، ہر کوئی لائے جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا، جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یا ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے میں، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی ہے، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا، عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا، یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا،
ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کرو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں۔ ہوتا ہے اسے، آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی، اپنے آپ میں ساری چینجز۔ آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا، اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں۔ حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا۔ اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے،
تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے. تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ. نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا. پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو. ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو. اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا اس کے بعد. اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے، تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو. تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی. اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے. سنیں فقہاء کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو. پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں. بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی. لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں. یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں. تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، تم جانے والے ہو، تم جانے والے ہو. عزیزان گرامی وقار، جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا. کل مجھے سفر پر جانا ہے، آج ہی میں نے سٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا. مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا، کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا، صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی، ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے. لمبا سفر ہے، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں بیگ تیار آج سے. جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا، اور جو آج خالی دکھ رہا ہے، فضول دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے.
اور پھر عزیزو اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے. وہ پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو، 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے بندے تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں، تو نگلیکٹ کر دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تجھے بلایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اليوم تنسا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے، 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لا ینظر الیہم، قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے، وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر تم 100 سال پکارو گے، 100 سال تک پکارتے رہو گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا. 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، بندے بتا تیری طلب کیا ہے. یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بہت ہو گیا میرے عزیزوں، آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. مسافرو مسافر نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. ٹیڑھا میڑھا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، آج بدل دو. زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہے جو میرا جوان چل رہا ہے آج، تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں ہے. حالی نے بڑے شاعر، انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے، امت پہ تیرے آج عجب وقت آ کے پڑا ہے. اے رسول پاک آج ہماری مدد کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکلے تھے جو عرب سے بڑی شان سے، وہ مومنین نکلے تھے بڑی شان سے. آج وہ اسلام اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہم غریب ہیں، اجنبی ہیں، مارے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، پھونکے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا. وہ صحابہ کی جماعت تو دیکھیں، نہتے تھے، نکلتے تھے، اور شادی کے لیے نکلا ہوا جوان آج شادی ہے. حضور نے طے کی شادی، راستے میں سامان خریدنے گیا ہے. حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ کالے حبشی تھے، غریب تھے، مال صحابہ نے دیا تھا جا تیری شادی ہے، سامان خرید کر کے لیا. بازار میں گئے، اچانک کافروں کے حملے کی خبر آئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے. اعلان ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا جہاد میں. شادی کا سامان چھوڑ کر کے وہ تلواریں خریدنے میں لگ گئے، گھوڑا خریدا،
زیرہ خریدا. صحابہ کہتے ہیں یہ سارے سامان جو شادی کے خریدنے کے تھے سب اپنی شہادت کے سامان خرید کر کے آیا, اور گھوڑے پر بیٹھا. لوگ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے, اس لیے کہ ہمیشہ یہ پیدل چلنے والا آج نہایتی شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے. لوگوں نے پوچھا ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر کے دکھاؤ, زیرہ لوہے کی تانتوں والی جو ٹوپی ہوتی تھی پہن کر کیا ہے. وہ ہنستے ہوئے کہا پہلی مرتبہ مجھے دولہا بننے کا شرف ملا ہے, میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں. اور دوسرا دن تھا کہ جہاد کے میدان میں لڑتے لڑتے یہ عبداللہ اسود شہید بھی ہو گئے. ان کی زندگی تھی, ان کی زندگی تھی. انہوں نے اپنی کل زندگی دنیا بنانے میں مصروف نہیں رکھی, اپنے مولا کو راضی کرنے کا اگر ایک لمحہ بھی آ گیا سب چھوڑا اور اللہ کو راضی کرنے پر آ گئے. یہ زندگی کا مقصد ہے میرے عزیزوں. قرآن پاک ہے. اور دوسرے موت, موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں. اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں. موت لوگوں کی دیکھتا ہے, جنازے اٹھاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے, مٹی ڈال کر کے آتا ہے, پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے, مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے. اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا. مجھے یہ بتائیں, ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی, کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے, وہ بھی نہیں معلوم. تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا. بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے, اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی ہے. دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں مہا بیوقوف کہیں, جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے. سفر یوں ہی نہیں ہوتا. آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے. ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے. اے انسانوں, تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے, تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے. ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے, کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت. آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے, وہ اتارے گئے دنیا میں, ایک لمبا سفر طے کیا. ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے, ہماری روحیں جنت سے آئی ہیں. ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں, لیکن اکثر یہاں بھول گئے, غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے, انہیں معلوم ہی نہیں یہ جانا کہاں ہے. آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں, مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے, مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا, تم نے یہ ارادہ کر لیا, تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے. لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے, کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں. تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے, دکان میں کھڑے ہو گئے, کسی شو روم میں چلے گئے, دوستوں سے بات چیت کرتے رہے, شام ہو گئی, کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے. تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا. اتنا ہی ہوگا. تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز. زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے, کبھی پان کی دکان, کبھی ہوٹل کی چائے کی کٹے, اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے. آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے. جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا.
انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے، اللہ کی ہدایت بھی ہو، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں یہ معلوم نہیں. پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی. میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے، تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی. لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے، وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے. یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے. اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے. یہ زندگی کی دوڑ ہے. میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے، تمہارے پاس بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں. تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے. تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو. تمہارے روزے باقی نہ رہیں، اس کی طرف لگ جاؤ. تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے، اس کی طرف لگ جاؤ. حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے. اعلیٰ حضرت افطاری کر چکے، پان جو روزانہ آتا تھا وہ بچہ پان لایا نہیں، اور ٹائم گزرتا گیا، آپ کو پان کی طلب ہوئی کہ ابھی تک آیا نہیں. وہ تقریباً گھنٹہ بھر کے بعد وہ بچہ آیا اور دوڑتا ہوا آیا، کہا بڑے مولانا صاحب پان رہ گیا. پان لا کر کے دیا، ایک تماچا اس کو لگایا. کہاں چلا گیا تھا؟ پان لے کر کہاں بھاگ گیا تھا؟ وہ بچہ جو خادم ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کہا معاف کیجئے بھول گیا تھا، دیا اور چلا گیا بھاگ کر. پان کھا لیا. آپ کے شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے اس کو، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں پان کھانے کے بعد اعلیٰ حضرت اتنے بے قرار ہو گئے، تراویح ہو گئی، ٹہلتے رہ گئے ادھر سے ادھر بے چینی سے. میں نے جا کر پوچھا امام وقت سے اعلیٰ حضرت سے، مولانا ظفر الدین صاحب فرماتے، کہا کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ وہ بچہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس کو بلا لائیے، میں اس کو مار دیا تھا. تو مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ کہاں ملتا، رات ہو گئی تھی، کہیں دبک کے سو گیا ہو. لیکن اعلیٰ حضرت نے رات بھر ڈھونڈنے لگوایا. جو بھی شاگرد آئے اس سے کہو بچے کو ڈھونڈ لاؤ جو کھانا لاتا ہے ہمارا. وہ کہیں ملا ہی نہیں. رات بھر آپ سوئے ہی نہیں، مسجد میں ٹہلتے رہے بے قراری کے ساتھ. سحری کا وقت ہوا تو توشادان لے کر بچہ آ گیا، اس کی ڈیوٹی تھی. وہ جیسے ہی آیا اعلیٰ حضرت لپک کر دروازے پر جاتے اور جا کر توشا اس کے ہاتھ سے لیا، رکھ دیا اور گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے. وقت کے مجدد کی بات کر رہا ہوں. اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا بیٹا کل کی رات میں نے تھپڑ مار دیا تھا اپنے ہاتھ سے تجھے، خالص میرے پان کے لیے، یہ میرے نفس کے لیے مارا تھا، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. وقت کا امام اب چھوٹے بچے سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے. وہ بچہ کسمسا رہا ہے، گھبرا رہا ہے،
دیکھا ہے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور مفتیان کرام اس امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ادب سے، اور یہ وقت کا امام مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ بچے نے کہا حضور چھوڑ دیجئے، میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، مجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو کہہ دے معاف کیا۔ مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں دیکھتا کھڑا تھا، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے احمد رضا کیا تیرے اندر اللہ نے طاقت اس لیے دی تھی کہ تو اپنے پان کے لیے چھوٹے بچے پر ہاتھ مارے، میں کیا جواب دوں گا اس دن قیامت کے دن؟ اعلیٰ حضرت اس کو پکڑ کر کے تھام رہے، تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچوں کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، بچوں کو مسائل ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ آپ نے کہا اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار، برابر ہو جائے معاملہ۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دیے، بچہ جب نہیں مارنے لگا آپ نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر مارنے لگ گئے۔ 3-4 بار اس کی جب تھپڑ پڑی تو اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا بات برابر کی ہو گئی، تو نے مجھے معاف بھی کیا اور بدلہ بھی لے لیا۔ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے آنسو نکل گئے، وقت کا مجدد ہے، طاقت کا غلط استعمال نہیں۔ میرے عزیزو اگر اللہ نے جسم میں طاقت دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنے سے نیچے والوں پر اس کا استعمال کرتے رہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دیا ہے، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں غلط استعمال نہیں کرنا، اس کا غلط استعمال کبھی نہ ہو۔ عورتوں کو مارنے کی بات آئی، کتنے تو گھر ایسے بنے ہوئے ہیں، کمزور ہے وہ، تم سے کمزور مخلوق ہے، لوگوں نے اس کو برابر کا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن عورت تم سے کمزور بنائی گئی ہے، اس کو مارنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں دیا گیا، کہیں پر بھی نہیں، کسی بھی طرح سے۔ لوگ آج اپنی طاقت کا بھرپور استعمال ان کے ساتھ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ۔ بہت سخت جواب دینا ہوگا میرے عزیز، عورت تو عورت ہے، مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ساتھ میں امت محمدیہ ہے، اس کا جواب تو بہت ہے۔ حدیث میں تو یہ ملتا ہے جانوروں کو جس نے مارا بلا وجہ کے، قیامت کے دن وہ جانور اٹھائے جائیں گے اور وہ آئیں گے مقدمہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس نے مجھے فلاں وقت بغیر کسی وجہ کے مارا تھا۔ رب تعالیٰ اس جانور کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ تو اتنا مار لے اس کو یہاں، اور وہاں سختی کے ساتھ وہ جانور اس ظالم کو مار رہے ہوں گے، اہل محشر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ ظلم کو اسلام نے جائز نہیں کیا، گھروں میں اپنے عورتوں کے ساتھ کون ظلم کی اجازت دے گا؟ یہ ہوئی ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہا گیا ہے۔ میں نے اندر قید میں دیکھا کتنے ایسے قیدی عورتوں کو جلا کر کے اندر آئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جہیز کے نام پر، دو خاندانوں کے جھگڑوں پر عورتوں کو جلا دیا، مار دیا، ختم کر دیا، ایسے کتنے واقعات۔ انسان کو جب طاقت زیادہ آ جائے تو وہ ظلم کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا میرے عزیزو یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے تمہارے ساتھ۔ یہ ہوئی جسمانی طاقت، اور جب مال آ جائے اللہ اکبر، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ چربی زیادہ اس وقت آتی ہے جب مال زیادہ آتا ہے، جسمانی طاقت تو چلے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، روک لے گا، لیکن مال کی چربی بڑی خطرناک ہے۔ یہ تو غریبوں کا مذاق اڑاتی ہے سب سے پہلے، دین کو ہلکا سمجھتی ہے سب سے پہلے۔ یہ مولانا لوگ یہ ہماری کیٹیگری کے نہیں ہیں، یا علماء یہ تو کمتر لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، لاوارث لوگ ہیں۔ مالدار سب سے پہلے دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مال آئے تو ہمیشہ دعا یہ کرنا کہ اللہ مال کے ساتھ عثمان غنی کی سخاوت عطا کر دے۔ مال آئے تو عبد الرحمن بن عوف کی اخلاق و کردار کے ساتھ آئے، ورنہ قارون کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، مال بہت تھا ان کے پاس، لیکن ان کے مال نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی جس کے پاس مال آیا، پیسہ آیا، وہ یہ سوچتا ہے راتوں رات سب کچھ میں اپنا بنا لوں، اپنا خرید لوں۔ اچھا ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن 3 چیزوں کی بات میں نے کہا جو انسان کو ظلم کے راستے پر لاتی ہے، پہلے اس کی جسمانی طاقت، دوسرے دولت،
تیسرے پاور، عہدہ. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو پرماننٹ رہنے والی ہے ہی نہیں. پرماننٹ رہنے والی تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ جسمانی طاقت کو جانے میں ٹائم لگ سکتا ہے، تھوڑے ٹائم بعد جائے گی، لیکن وہ بھی پکا نہیں. کسی حادثے میں گر گیا وہ ساری جسمانی طاقت بھسم ہو جائے گی. لقوہ مار گیا تو بڑا سا بڑا پہلوان بستر پر آ گیا، کچھ نہیں ہونے والا. میں نے سعودی میں دیکھا ایک بہت ہٹے کٹے آدمی کو، کوما میں ہے بیچارہ، اب تو گل گیا، لیکن جس وقت کوما میں آ گیا تو صرف ایک اٹیک کچھ ہوا، کوما میں چلا گیا، جسم پورا گل گیا، ختم ہو گیا. تو جس کو اپنی جسم پر بہت طاقت تھا وہ اچانک بھی جا سکتا ہے، لیکن نارملی دیکھا گیا ہے کہ جانے میں ٹائم لگتا ہے. جسمانی طاقت، مال کا کوئی بھروسہ نہیں. لوگ یہ کہتے اتنا ہمارے پاس ہے کہ 7 پشتیں کھائیں گی. ہم نے اس گھر کو بھی دیکھا، اس کا خود بیٹا 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے. جس نے یہ کہا تھا کہ اتنا میرے پاس ہے کہ 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، اس کا سگا بیٹا آج 10 روپے مانگتا ہے. یہ مال کو جانے میں زیادہ وقت نہیں. تیسرا پاور اور منصب. جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہم اپنی کرسی سے کر لیں گے. تمہاری کرسی کو ہلنے میں دیر نہیں لگتا. تمہارا ظلم جو ہے یہ دیمک ہے جو اس کرسی کو کھا کر ختم کر دے. ظلم کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جب کرتا ہے، مال والا اور کرسی والا دونوں، یہ وقت کے ساتھ ایسے تیز بہتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. انہیں پتہ نہیں ان کے ظلم کے شکار مظلومین کی آہیں اللہ تک جا رہی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں. جو لوگ پیڑت ہیں، ظلم سے نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ دنیا کی عدالت انصاف نہ دیں، اللہ کی عدالت تو ہے جو انصاف عطا کرے. ظالم دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں اس کا دردناک انجام ہے. دردناک انجام. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے ایک مچھر سے ہلاک ہو گئے. فرعون پانی میں غرق کر تباہ ہو گیا، غرق ہو کر تباہ ہو گیا. ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے مار کے گرا دیا. جو طاقت اور مال کا نشہ تھا جس کو. آج حالات ایسے میرے عزیزوں، یہ 2 طرح کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، مال کا اور پاور کا. آج جو پوری انٹرنیشنل نیوز گھوم رہی ہے امریکہ کی دادا گیری. کوئی بولنے والا ہے اس پر؟ وہ کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کو اٹھا کر کے لے جائے، کسی کو کچھ نہیں. حالانکہ یہ نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں. پاور ہے نا، طاقت ہے، نشہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ پہلی بار نہیں، ایسے کئی ملکوں کے ساتھ ہوا ہے. دوسرے ملکوں میں جا کر کے بم گرا دینا، دوسرے ملکوں کے چنی ہوئی سرکاروں کو گرا دینا، یہ پہلی بار ہے. جو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی باتیں وینزویلا کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا. ارے خود یہاں ہمارے ملک میں جب ممبئی پر اٹیک ہوئے تھے، حملے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہوگا، کافی سال پرانی بات، تاج پر اور یہ وی ٹی میں جو حملے ہوئے تھے، اس وقت پکڑ کر کے ایک اجمل قصاب کو تو بہت گھمایا گیا ہے نیوز میں، لیکن آپ کو پتا ہے ایک ماسٹر مائنڈ اور بھی تھا ڈیوڈ نام کا، اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا. لیکن امریکہ کی فوج آ کر اس کو راتوں رات یہاں سے لے کر امریکہ چلی گئی، اور یہ کہہ کر کے کہ اس کا مقدمہ ہم چلائیں گے. دادا ہیں صاحب، ہمارے ملک کا مجرم ہے، ہمارے ملک میں فساد کیا، لیکن قانون ان کا چلے گا. یہ کیا ہے؟ یہ پاور کا استعمال. دنیا یہی چیز دیکھتی ہے آج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہا جاتا ہے. یہ محاورہ یہی ہے، طاقت کا ایسا استعمال. اور یہ لوگ دنیا کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، ہیومن رائٹس بنائے ہوئے بیٹھے ہیں. انسانوں کے اقدار یہ سکھائیں گے ہمیں جو دنیا کو ظلم سے ہانکتے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو رسول اللہ نے اپنی زندگی سے کر کے دکھایا ہے. یہ نہیں ہے کہ تقریروں میں کہا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ دنیا کے یو این اے کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا، امریکہ کا، یورپ کا اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی بھی کچھ کرے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے، ماریں گے. ظلم کے خلاف ہم بولیں گے، ہم پیس چاہتے ہیں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں، جملے بازیاں ہیں، لیکن سب ان کے خود کے عمل کی بات آئے تو کوئی اس میں کھرا نہیں ہے، کوئی پکا نہیں ہے. لیکن آؤ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ ظلم جائز نہیں،
تو مسجد نبوی کا وہ ماحول ہے، صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا یہ میرے آخری وقت ہوں گے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مفہوم میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے تم سے ملاقات نہ ہو، لیکن تم میں سے کسی پر بھی کوئی حق میرا باقی رہے یا مجھ پر کسی کا حق باقی ہے تو کھڑا ہو اور مجھ سے سوال کرے۔ حضور نے فرمایا، اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ پر میرا ایک حق ہے۔ کہا کیا ہے؟ فلاں جنگ میں جب جا رہے تھے آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، میں تھوڑا باہر آ گیا تھا، آپ نے چھڑی سے مجھے مار دیا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ پر میرا حق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا اسلام کا بادشاہ جو اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کر رہا ہو کہ تم بادشاہ جو پورے کائنات میں پھیلنے والا دین ہے اس کے مقتدا اور اس کے آقا سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو، نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اٹھو آؤ۔ حضرت عمر تلوار نکال لیے تھے، کہا کون ہے جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا؟ حضور نے فرمایا عمر تلوار نیچی کرو، یا عدالت کی محفل ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلے گا، نہ کہ پاور کے مطابق۔ پاور تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ صحابی آئے، لیکن انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا میرے جسم پر جبہ نہیں تھا، میں ننگی پیٹ تھا، آپ نے مار دیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا جبہ اتار دیا بغیر کچھ کہے۔ اس صحابی نے بڑھ کر میرے آقا کی مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ دونوں کندھوں کے بیچ حضور کے ایک ایسی مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی، یہ نشانی تھی میرے آقا کے خاتم النبیین کی، ختم نبوت کی مہر۔ اس صحابی نے بوسہ لے لیا اور کہا بدلہ ہو گیا میرا یہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش تو کیا ہے، کوئی کسی کے سامنے یہ گچ تو بٹھائے کوئی۔ ارے آج کا کوئی بھی نیتا کھڑا ہو کر کے کہہ دے کسی پر کوئی حق باقی ہے تو پورے گھر نکل آئیں گے، ہاں سب کا تو کھا کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ اب تو دیکھیں لوگ پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، یہ جو الیکشن آ رہے ہیں سارے نیتا تو باہر نکلے ہوں گے، سب تمہارے پاس اپنی اپنی کہانیاں لے کر، لیکن ان کے پچھلے ظلم تو یاد نہیں ہے، لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ ارے پانی کے لیے لوگوں سے رشوت، گھر کے لیے رشوت، ہر چیز کے لیے، یہ مخلوق کے ساتھ جو ظلم کر کے کرسی سنبھالتے ہیں، ان کا جب وقت آئے تو میرے عزیزو تمہیں بھی تو اپنے پاور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، امام حسین کا یہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم وہ نہیں جو کسی کو مارتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو اس کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، آواز نہیں اٹھاتا۔ اور یہاں آواز اٹھانے کی بات تو چھوڑو، تم تو تعاون کر رہے ہو، آپ بھائی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ظلم کرتے رہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، پیسہ کھاتے رہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج پاور کا جو استعمال ہو رہا ہے غلط استعمال، اس کو بدلنے کی اپنے اندر سوچ پیدا کرو۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم تھوڑی تعداد میں ہم سے کیا ہوگا، ہرگز مت سوچو، ایک کی سوچ سے بھی انقلاب آتا ہے، ایک کی سوچ سے بھی انقلاب آتا ہے۔ بڑھنا تمہارا کام ہے، تم کیوں سوچتے ہو کہ پوری دنیا میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ نہیں، سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بہت دل کے اندر ملال لے کر کے چلتے تھے، امت کے حالات ایسے، میں ان کو پڑھا تو میں بھی کئی مرتبہ ایسا جس کو کہتے ہیں نا ڈس اپوائنٹ ہو جانا، حالات کو دیکھ رہے ہیں کوئی آتا ہی نہیں، کیا فائدہ کا ہم چلاتے رہ جائیں، لوگ آپس میں اختلاف کر کے چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار لوگوں کو بلائے تھے کہ دلی آؤ، لیکن ان کی جتنی تعداد ان کو مقصود تھی نہیں آئے تو بہت زیادہ نروس ہو گئے، کہا کہ اس امت کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آنے کو تیار نہیں، واپس آئے۔ اس وقت سنا سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا لوگوں کو مت دیکھو، دنیا جو ہے کوفہ میں امام مسلم کے ساتھ شام میں 60,000 کی تعداد میں نماز پڑھتی ہے اور دوسرے دن فجر میں 2 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ان کے بیس پر نہ آؤ، آپ اللہ کے بھروسے پر جاؤ، اس لیے کہ غریب نواز پہلے سے ہندوستان میں ماحول بنا کے نہیں آئے تھے، اللہ کے بھروسے آئے تھے، اللہ نے ماحول بنا دیا۔ ایک آیا تھا لیکن لاکھوں کو اسلام کا نور دے کر گیا۔ ایک سے بھی ہوتا ہے انقلاب، آپ کیوں سوچتے ہو کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ آپ سوچو، کھڑے ہو انقلاب کے لیے کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، ظلم کے خلاف رہوں گا۔ لوگ تو بک رہے ہیں آج، ہمارے ہاں
ایک نیتا صاحب نے کہہ بھی دیا کہ مسلمانوں کے ووٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ان کو لبھانے کی ضرورت نہیں، ایک رات پہلے ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل آئینم خان ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بیان کیسا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ دوستوں، ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے نئی ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل آئینم خان ریاکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔